ان تمام پیغمبروں نے جو بات سمجھائی انسان کو وہ یہ کہ ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم آزاد نہیں ہیں، اس زمین پر ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان جو ٹینشن میں جاتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے، انزائٹی، یہ مختلف ناموں سے ایک ہی بیماری ہے جس کو مختلف تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کا مالک ہوں اور میری مرضی کے حساب سے حساب و کتاب چلنا چاہیے۔ تو جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے حساب سے سارے معاملات ہونے چاہیے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ کس کے حساب سے معاملات ہوں گے؟ اللہ کے حساب سے ہوں گے، کیونکہ خدا میں ہوں، تو پھر انسان پریشانی کی طرف جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، پھر ڈپریشن میں بھی جائے گا، خودکشیاں بھی ہوں گی، کفر بھی بکے گا زبان سے، ناشکری بھی کرے گا، خود بھی ٹینشن میں آئے گا، دوسروں کو بھی ٹینشن دے گا، ڈکیتیاں بھی کرے گا، چوریاں بھی کرے گا، ہر گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگے گا، شراب بھی پیے گا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب انسان غموں میں آتا تو اللہ کی طرف بہرحال رجوع کر لیتا تھا۔ پیٹ بھرا ہوا انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اکثر پریشانی آتی تھیں، لوگ داڑھیاں رکھ لیتے تھے، نمازیں شروع کر دیتے تھے، چلو یار یہ دنیا مسافر خانہ ہے، عیاشی تو ویسے ہی نہیں ہے، اللہ سے لو لگا لو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے کانسیپٹ کلیئر تھے، اللہ سے دور تو تھے وہ، لیکن اللہ سے دور ہونے کی وجہ خوشحال زندگی۔ تو جب وہ زندگی ختم ہوئی تو ان کو احساس ہوتا تھا بھئی اصل کون ہے؟ اللہ، کیونکہ نظریہ صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا۔ بعض دفعہ انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کرنا کیا ہے، لیکن کر نہیں رہا ہوتا، خواہشات کا غلام بنا ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بچے کو پتہ ہے کہ 1 مہینے بعد میرا امتحان شروع ہونے والا ہے، میں اگر محنت نہیں کروں گا تو امتحان میں ناکام ہو جاؤں گا، ناکام ہوں گا تو جاب میں مشکلات، گھر میں بھی تانے۔ لیکن کوئی ایسا پروگرام ٹیلی ویژن پہ، کوئی ایسی سیریز چل رہی ہیں جس میں اس کی دلچسپی بہت بڑھی ہوئی ہے، کوئی نئی فلم آ گئی ہے بھائی مارکیٹ میں، اب اسے پتہ ہے کہ یہ فلمیں دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، گیم کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس میں دلچسپی اتنی ہے کہ وہ پتہ ہونے کے باوجود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو اس بندے کا نظریہ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ٹی وی بند کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ڈرامے میں وہ دلچسپی لے رہا ہے اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو باپ کیا کرے گا؟ ٹی وی گھر سے نکال دے گا۔ بیوی تو نکال نہیں سکتا، ٹی وی نکال دے گا، ٹی وی گھر سے نکال دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا بچہ کہے گا اب کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، چلو اب کیا کرو؟ پڑھ لو۔ یہ کام وہ بچہ کرے گا جس کے کانسیپٹ کلیئر تھے، جس کا عقیدہ صحیح تھا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کہے گا یار اب اس کو بھی بلکہ عقلی طور پر خوشی ہوگی، چلو میرے ابا نے اچھا کام کیا، اس بہانے میں پڑھ لیا۔ لیکن اگر بچے کا خیال یہ ہے کہ محنت کر کے امتحان دے کے پاس ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو آپ گھر سے ٹی وی نکالیں یا نہ نکالیں، اس سے بچے کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا، بلکہ ٹی وی نکالنے سے اس کی ٹینشن بڑھے گی کہ یار کرنے کا ایک کام تھا وہ بھی ابا نے لے لیا اور مصیبت میں ڈال دیا، ٹینشن میں ڈال دیا کہ پڑھو۔ چلو ڈرامہ چھین لیا مجھ سے، فلم چھین لی، ویڈیو گیم چھین لیا، وہ مزے ختم ہو گئے، لیکن مزید ٹینشن تو نہ دینا، میں کچھ اور پان گٹکے میں دل بہلاؤں گا۔ ابا نے تو ایک اور ٹینشن میرے اوپر ڈال دی کہ اب امتحان کی تیاری کرنی ہے، تو اس سے اس کو ڈبل ڈپریشن ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو خوشیاں چھیننے کی ٹینشن اور ایک امتحان کی ٹینشن جو اس کے سر پہ ڈال دیا آپ نے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امتحان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آپ لوگ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج رہی ہے آواز، ڈبل آ رہی ہے۔ تو جب کہ اس کو پتہ ہے کہ اس امتحان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ ڈبل ٹینشن میں آئے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا۔ جب انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں اسے یقین ہے کہ آخرت ہے، قبر برحق ہے، جنت ہے، جہنم ہے، برے اعمال کی بری سزا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ انسان گناہوں کی زندگی میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہشات اسے دور کر دیتی ہیں اللہ کے راستے سے، لیکن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔
جسے گہری نیند آتی ہو اس کے لیے فجر پڑھنا مشکل، جسے نیند ہی نہ آئے تو اس کے لیے فجر پڑھنا آسان. تو نیند کی خواہش نماز سے کیا کرے گی؟ روک دے گی. تو ایسے شخص سے جب خواہشات چھین لی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے اسے پریشانیاں آتی ہیں، تو بالآخر وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور پھر اسے وہاں سکون بھی ملتا ہے اور اندرونی طور پر وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ یار چلو کسی بہانے اللہ کے راستے کی طرف آ گئے ہم. پھر اسے یہاں نماز میں، عبادت میں، اللہ سے لو لگانے میں سکون ملے گا، اس کی پریشانی ختم ہوگی. لیکن جس کا یہ نظریہ ہو کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، پریشانیاں اللہ کی طرف سے نہیں آتی یا آتی ہیں اللہ کی طرف سے مگر وہ ہمیں ٹینشن کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی، اس میں کوئی خیر کا عنصر بولو ہے ہی نہیں. کسی نے بندش لگائی ہوئی ہے میرے اوپر، جو فضول بکواسات لوگ کر رہے ہیں آج کل. تو جب ایسے شخص پہ آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی نعمتیں اس سے چھنتی ہیں اور اس کا آخرت پر یقین بالکل بھی نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کی ٹینشن نماز پڑھنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھتی ہے. مذہب کی طرف آنے سے اس کی ٹینشن میں کمی کے بجائے اضافہ. اس لیے وہ آتا ہی نہیں ہے اس طرف، وہ آئے گا ہی نہیں اس طرف، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے میری ٹینشن ختم ہو نا. بے روزگاری ہے، کہیں رشتہ چل رہا تھا وہاں سے انکار ہو گیا، یہ دو ٹینشنیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں آج کل. اگر آپ دیکھیں نا خودکشیوں کی وجہ، ڈپریشن کی وجہ، تو دو میں سے ایک ہوگی، یا تو بے روزگاری ہے یا کہیں چاہتے تھے اور ہوئی نہیں وہاں پہ. لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی یہ دو چل رہے ہیں کیس. تو جب پریشانی کی وجہ سے وہ آتا ہے، جب دین کی بات اس کے سامنے کی جائے، بھائی اللہ سے لو لگاؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. تو وہ کہتا ہے میں پہلے ایک ڈپریشن میں ہوں، مجھے تو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز چاہیے نا، مجھے تو خوشیاں چاہیے، مجھے تو کوئی اچھی سی فلم دکھاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے پیسے دو، میری ٹینشن کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے تو میری ٹینشن ختم کس سے ہوگی؟ بھائی پیسے سے ہوگی، پیسے دو مجھے. اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نماز کی بات کر رہے ہیں، یہ روزے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو. داڑھی کا ٹینشن سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ عورت کو کہہ رہے ہیں پردہ کرو، کہ پردے کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ پیسے جیب میں ہے نہیں، گھر میں تانے، گھر سے باہر تانے، بے روزگاری، اور کیا کہا جا رہا ہے عورت کو پردہ کرو. تو ان کو دین کی طرف آنے سے پریشانی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو شراب کباب کی طرف جائیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، عیاشی کی طرف، یا بندوق اٹھائیں اور ڈکیتیاں شروع کر دیں پیسے کمانے کے لیے، زنا کی طرف جائیں. اور جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں، بھائی شراب کباب کے لیے بھی تو جیب میں کچھ روکڑا ہونا ضروری ہے نا، جب اس کے بھی پیسے نہ ہوں تو پھر ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ بلڈنگ سے گرا کے اپنے آپ کو بولو نا بھائی ہلاک کر دیں. جیسے کہ ابھی کراچی میں واقعہ ہوا ہے، لکی اسٹار تھا، لکی ون، بندے نے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کر دیا. اور واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ، جب تک سندھ میں حکومت نااہل ہی رہے گی تو یہ سب کچھ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہوتا رہے گا. یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، جہاں خودکشی کرنے والے سے اللہ پوچھے گا، سندھ گورنمنٹ سے بھی اللہ پوچھے گا. جس طرح انہوں نے قوم کو بدحال کیا ہے اور دیوالیہ نکالا ہے. آپ پنجاب کی موٹر وے سے جیسے ہی سندھ موٹر وے پر آتے ہیں، آپ کو سندھ کی حکومت کی نااہلی کا 2 منٹ کے اندر پتہ چلتا ہے. کھا رہے ہیں بیٹھ کے، عوام بے حس ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کام کس ٹریک پہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بس وہ تو بھیڑ چال کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں. تو جب عیاشی کا راستہ بھی نہ ہو انسان کے پاس، مذہب کا راستہ بھی نہ ہو، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ خودکشی کی طرف جاتا ہے. خودکشی نہیں کرتا تو ویسے ہی گھل گھل کے مر جاتا ہے ٹینشن سے. اس لیے سب سے پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، کھلی ہوتی ہے گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. بینا کا مطلب آنکھ کھلی بھی ہے، نظر نہیں آتا. قرآن بار بار گمراہ لوگوں کی ایک مثال دیتا ہے. پہلے مجھے یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب سے جانور پالنا شروع کیا اور زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. قرآن بار بار غیر مسلم کو، کافر کو کہتا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. 3 صفات قرآن نے بیان کی ہیں جس کو ہم گالی ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں. گالی سے مراد وہ نہیں جو عام عرف میں جس کو گالی یعنی برا لقب دیا ہے. اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. یہ بار بار قرآن میں ہے. لا یعقلون، سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. آپ کہو یار قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور
نہ سمجھ بھی ہے. یہ چار چیزوں سے ہی تو انسان بنتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے؟ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. لا یعقلون لا یفقہون، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماعت بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، پوری قوم سمجھ جاتی ہے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے، کرونا پھیل گیا ہے. ہمارے ہاں 6 مہینے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے، ہمیں بولو نا کم دیتا ہے. پھر ان کی خوراکیں ایسی، ان کی ویسی سماعت ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں 50 سال میں سننا بولنا ختم. اتنی بیماریاں آتی ہیں، شوگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا. وہ تو 80 سال تک سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بہرے ہیں. اور اللہ کہہ رہے گونگے ہیں. گونگے کہاں ہیں؟ ان کے نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو. ان کے نیوز چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں. ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ہے. ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے. ہمیں یاد ہے ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا نا، اس میں ڈرامہ دیکھنا بھی ایمان والوں کا کام تھا. جن میں صبر نہیں ہے وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے تھے. بہت توکل اللہ پہ ہوگا تو ٹی وی کے آگے آگے بیٹھ کے کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھے گا، اگر بوسٹر لگا کے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس میں مچھر زیادہ آتے تھے اور فلم کم آتی تھی. پھر اوپر بندہ ایک چڑھ کے ہلا رہا ہوتا تھا، یوں کیا اب آ گیا، اب آ رہا ہے، تھوڑا سا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے بھی وہ سگنل آ رہے ہوتے تھے نا، وہ نیچے آیا تو پتا چلا اس کمبخت کی وجہ سے ہی تو سگنل آ رہے تھے. صحیح ہے نا؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کو اوپر بٹھا دو اینٹینے کی جگہ. تو بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیا وہاں، بیٹا یہاں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلو. تو ہم وہ ان کی آوازیں اچھی ہیں، ان کے سنگر زیادہ مشہور ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیا ہے یہ؟ گونگے. اور اللہ کہہ رہے اندھے ہیں. ارے اندھے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو چشمے ان سے بنواتے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے، اچھا وہی ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو. جو لوگوں کو یہاں بینائی دے رہا ہو، قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اندھے. نہیں آ رہی بات یار، کیا کریں؟ بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. بات سمجھانا مشکل. آج رفیع بھائی نے ایک جملہ کہا، رفیع بھائی کے بھی جملے بڑے خاندانی ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو کٹے بندھے ہوئے ہیں نا، جو لوگوں نے قربانی کے جانور لا کے باندھے ہوئے ہیں، پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تو ان سے کہو یہ تو کٹے ہیں، تم کیوں کٹے بن رہے ہو؟ تم فجر میں تو آ جایا کرو. یعنی مطلب جو فجر میں نہیں آ رہا وہ بھی پھر کٹا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے بھائی. کٹے کو کھانا چاہیے امپورٹ. اور دیکھو کھانے کا مطلب امپورٹ، واش روم کا مطلب ایکسپورٹ. کٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان بھی یہی کر رہا ہے. رات کو کھانا کھائے گا، صبح کہاں جائے گا؟ واش روم میں. پھر کمائے گا تاکہ دوبارہ کھاؤں اور پھر واش روم میں جاؤں. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے علاوہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ اور کٹا بولو برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا، تو جو لوگ پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے کٹا فجر میں نہیں آتا تو یہ بھی فجر میں نہیں آتے. تو ان میں اور کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سے بولو خود کٹا نہ بنو، خود انسان بنو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جب صرف اپنے مطلب کی چیز نظر آئے، حق آپ کو نظر نہ آئے، تو اللہ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ اندھے ہو، آپ اتنا بڑا منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. میں جب نا مرغی اور انڈوں کی مثال دیتا ہوں، کمنٹس میں بعض لوگوں نے ایک آدھ لوگ، زیادہ لوگ تو نہیں، زیادہ تو پازیٹیو ہی آتے ہیں، کمنٹس کیے ہوئے تھے یار مفتی صاحب یہ کیا انڈوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ تانا نبی کو بھی دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی مچھر کی، ہم تو پھر بھی مرغی کی دے رہے ہیں. ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مرغی اور انڈوں کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں یہ مثال. یار کیسے چوزے نکالتی ہے بھائی. اور انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا بننا، یہ بننے کا جو سافٹ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بولو خدا کی قسم، یہ جو ہارڈ ویئر والا انڈا ہے نا، کروڑوں سال میں یہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ہیٹ ملے 21 دن تک، تو یہ زردی اور سفیدی مل کے چونچ اور ہارٹ بیٹ اور دل بن جائے. یہ خدا کی قسم اربوں سال میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. قرآن کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اندھے بن کر اس کا انکار کرتے ہیں، غور نہیں کرتے اس پہ. تو ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم تو شکر کرو مثال کس کی دے رہے ہیں؟ مرغی کی اور انڈوں کی. کیا کروں، مرغی کی مثال ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میں آگے چلوں. مرغی میں اتنی چیزیں ہیں، جب مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا، اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے، اس غصے کی بہت تیز ہو جاتی ہے. ویسے نارمل گھومتی رہے گی، آپ اس کو پکڑیں پیار کریں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. جیسے ہی انڈوں پہ بیٹھنے کا ٹائم آئے گا، اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بولو چینج ہو جائے گا. اسٹائل کیا ہو جائے گا؟ چینج. کیوں؟ اب اسے اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس کو پتا ہے اخلاق سے کام نہیں چلے گا. دیکھو اس سے بھی سیکھنا چاہیے.
اس سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں اچھے اخلاق سے رہو، مگر صرف اخلاق سے کام نہیں چلتا، مرغی سے سیکھو۔ روب ہونا گھر کے سربراہ کا گھر والوں پہ بہت بولو نا ضروری ہے۔ آج مرد اور عورت کی مساوات کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، اس میں عورت کو مرد بنانے کے بجائے مرد کو عورت بنا دیا ہے، اس طرح دونوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ برابر۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ مشکل ہے یار۔ آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کیونکہ آپ بھگت رہے ہوں گے۔ آج ہونا یہ چاہیے، مجھے ایک ہفتہ پہلے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی ویڈیو مجھے بھیجتے ہیں تو میں لازمی دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ کوئی ایران توران نہیں بھیج رہے ہوتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی میسج بھیجتے ہیں یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا کیونکہ فضول ہی ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ بھیجتے رہتے ہیں، ان کے فارغ ٹائم میں بھیجتے رہیں گے، نہ اپنے وقت کی حفاظت نہ دوسرے کے ٹائم کا خیال۔ ہو سکتا ہے کوئی 100 میں کوئی کام کی ویڈیو آ جائے، لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کو ٹائم ہم نے ضائع نہیں کرنا، جب تک کوئی کام کی چیز نہ ہو تو وہ ہم نے بھیجنی نہیں۔ تو وہ جب بھی کوئی ویڈیو بھیجتے میں لازمی دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے یار کوئی یہ بہت کام کی کا کلپ بھیجا ہوگا۔ تو ہمارے ایک دوست نے کلپ بھیجا، اس میں ایک ڈرامے کا سین دکھایا گیا ہے، ڈرامے کا سین۔ شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈریس تم نے کیسا پہنا ہوا ہے، شاپنگ کے لیے جا رہی ہو تو بےہودہ ڈریس ہے، یہ نہیں پہنو۔ بیوی جھنجلا جاتی ہے، ہو یہ کیا ہے، موبائل میں اتنے گھنٹے کس سے بات کر رہی ہو، کیوں بھائی اتنی دیر سے بات کر رہی ہو، ذرا موبائل دکھاؤ۔ بیوی جھنجلا جاتی ہے، 2-4 روک ٹوک مرد نے کی، نتیجہ کیا نکلا؟ بیوی کو غصہ آیا، ڈیورس پیپر لا کے شوہر کو پکڑا دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہ ایسی زندگی، غلاموں والی زندگی سے بہتر ہے مجھے کیا چاہیے؟ ڈیورس۔ تو ایک خواتین کو اس ڈرامے کے اس کلپ میں میسج دیا گیا ہے کہ ہر وقت کی جس گھر میں چخ چخ پخ پخ ہو اور میاں ریسٹرکشن لگا رہا ہو، ایسے میاں سے بہتر ہے کہ میاں لیس زندگی گزارو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اچھا میں آ رہا ہوں۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، بار بار ٹاپک چینج ہو رہا ہے، آ رہے ہیں اسی ٹاپک پر ہم، وہ اسی کو سمجھانے کے لیے سارے قصے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ شاید فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اچھا ماشاءاللہ، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسلام آپ کے بیانات سن کے قبول کیا ہے، پہلے کس مذہب سے تھے؟ خانی تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو قبول کرے۔ مجھے ذرا تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ تو کلپ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بار بار کی ریسٹرکشن لگ رہی ہے نا، پابندیاں لگ رہی ہیں، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ فوراً کیا پکڑا رہی ہے؟ ڈیورس پیپر۔ حالانکہ دکھانا یہ چاہیے کہ بھئی شوہر ہے، جب وہ آپ کے اتنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہے نا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھے، کیا خیال ہے؟ اور یہ کیا کہ فوراً لا کے ڈیورس پیپر پکڑا دیا۔ اسلام میں اس پر اجماع ہے کہ ڈیورس دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے، عورت کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ عورت طلاق دے دے، اور تو یہ ہمارا وہ لبرل طبقہ ہے جو ہمیں ڈراموں فلموں کے ذریعے زہر گھول رہا ہے ہمارے معاشرے میں، عورتوں کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے، اور مرد کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت بنا کے، کہ گھر میں سربراہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی 2 ٹکے کا نہیں ہے وہ۔ اب تو بنگلہ دیش کا ٹکا اور پاکستان برابر ہو گیا، اب تو 2 ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے، بلکہ زیادہ ہو گیا، وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ تو جب آپ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو گے تو اس کا یہ انجام ہے۔ ذرا یہ پانی پی لوں، پھر بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔ اچھا یہ بھائی مسلمان ہوئے، پرسوں ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی ہے، ایجڈ خاتون تھی، اور کمال کی بات یہ مندر میں جھاڑو لگاتی ہے، چھپ کے مسلمان ہوئی ہے، اور اس نے بتایا میری کزن مسلمان ہوئی تھی، اس کو قتل کر دیا ہندوؤں نے، پہلے اتنا مارا، اس کی ٹانگیں توڑ دی، اس کے بعد اس کو جان سے ہی مار دیا۔ تو یہ جو لبرل بنتے ہیں نا آج براڈ مائنڈیڈ، یہ صرف یہ دکھانے کے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا کہ درخت، آپ ریگستان میں تھے، آپ کے سارے کام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ کے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو عقل مند انسان جو شکر گزار انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے، اور جو ناشکرا ہوگا وہ ان چیزوں کی تحقیق میں الجھ کے رہ جائے گا۔ جیسے میں نے مرغی اور انڈوں کی مثال دی نا، یہ سمجھانے کے لیے، سائنسدان اس میں تو الجھتے ہیں کہ یہ 21 دن کے پروسیس میں ہوتا کیا ہے، چوزا کیسے نکلتا ہے، انکیوبیٹر ایک مشین ایجاد کر لی کہ ہم وہی کام مشین کے ذریعے کریں گے تو چوزے نکلیں گے، بڑی زبردست ڈیجیٹل مشینیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے۔ لیکن خدا نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس مرغی کو پیدا کیا اور جو پروسیس اس نے بنایا تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے، اس خدا کو ہم نے اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مرغی کی مثال پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور قرآن مثال کس کی دے رہا ہے؟ مچھر کی، جو مرغی سے بھی کمتر چیز ہے، اس کی قرآن مثال دے رہا ہے۔
اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مشرکین نے جب یہ طنز کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں؟ مچھر اور مکھی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، تو ہمارے نبی نے اس طنز کو سن کے رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ سے میں گائے اور بیل کی مثال دوں گا. نا 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 نا. اور آیتیں دفاع میں نازل ہو گئیں اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں دے یا مکھی کی مثالیں دے، فما فوقہا، بلکہ اس سے بھی کمتر جانوروں کی مثالیں دے. اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا. مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے کمالات کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے. آج مچھر پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، مچھر کے اندر قدرت کے ایسے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جائے، اور وہ یہ کہے کہ کروڑوں کھربوں سال میں بھی ایسا جانور آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. یہ ممکن 100 تو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر. تو قرآن الحم سے لے کے والناس تک جو دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو؟ اللہ کو پہچانو. ان بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے نہ رہ جاؤ. اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز اور ہمارے پروفیسر، ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کی سوچ کی حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے؟ ان بنی ہوئی چیزوں میں غور کرنا. لہذا ان بنی ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی خدا کی طرف لے کر جائے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوس، فنڈامنٹلسٹ، مذہبی لوگ ہیں. یہ زمانے کے ساتھ سروائیو کرنے والے اور چلنے والے نہیں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ حضرت سمجھ میں آیا؟ میرا جو بیان دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس ٹاپک سے ہی لنک ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا الگ اسٹائل ہوتا ہے نا. یہ جو میں دائیں بائیں گیا ہوں، یہ دائیں بائیں گیا مرغی کو انڈوں پہ جو میں نے بٹھایا ہے نا لا کے پھر گھمایا ہے، تو یہ اسی ٹاپک سے ہی لنک ہے. باقی درمیان میں چھوٹا چھوٹا قیام تام تو چلتا ہے نا، چھوٹا موٹا تو چلتا ہے قیام تام. وہ جو ڈرامے کی کلپ کی بات آ گئی، اب وہ موضوع بنا کے تو نہیں آ سکتی نا. تو انٹروڈکشن الحم سے لے کے والناس تک قرآن کیا کرا رہا ہے؟ اپنا تعارف. اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے، جامع کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں. جامع کا مطلب قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے تم نہیں بنے، تمہیں کسی نے بنایا، یہ بھی ثابت کرتا ہے. پھر یہ ثابت کر کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ نہیں دیتا کہ اب کریں کیا، بنایا ہے تو. قرآن بتاتا ہے کہ جس نے بنایا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ آپ کو گاڈ کا تعارف کروا کے ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، بھٹکتے رہو آپ، اس سے آپ کو رہنمائی نہیں ملتی. تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. پھر وہ اس اللہ کا تعارف، اس کے 99 نام اس نے بتائے جو اس کے صفاتی نام ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے اور قہار ہے، جبار ہے. پورے اس ہر صفت کے ذریعے اس کا انٹروڈکشن. بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، وہو الغفور الودود، بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا. ہمیں نہیں پتا وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ محبت. اے اللہ تجھے غصہ بھی آتا ہے؟ قرآن بتاتے ہاں جی اس کو غصہ بھی آتا ہے. اے اللہ تجھے بندوں پر رحم بھی آتا ہے؟ ہاں جی مجھے رحم بھی آتا ہے. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہو تو کون سی صفت غالب ہوتی ہے؟ اللہ نے بتایا سبقت رحمتی علی غضبی. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو رحمت میری غصے پہ غالب آتی ہے. ایک ایک صفت کھول کھول کے بیان کی ہے. یہ آپ کو فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا، آپ الجھ کے رہ گئے ہو ان کتابوں میں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. قرآن کے الفاظ دیکھیں. جتنے پروفیسر لبرل قسم کے ہیں نا یونیورسٹیوں کے، قرآن نے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے. دیکھو آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ملحد پروفیسر ہے نا لبرل قسم کا، جو بڑا براڈ مائنڈڈ بنتا ہے، اور نیوٹن نے یہ کہا اور آئنسٹائن نے یہ پھینکی تو نہیں کہا، اس نے صحیح کہا بالکل، پھینک تو آپ رہے ہیں. تو یہ کہا اور فلانا نے یہ کہا، اور یہ مولوی شولوی، اور یہ کیا نکاح طلاق کے مسائل مولویوں سے، جائیدادوں کے مسائل مولویوں سے، اور یہ والا کام حلال ہے مولویوں سے، اور نماز پڑھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، داڑھی، بیوی کے یہ حقوق، شوہر کے یہ حقوق، عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے ادب تمیز سے رہے، وہ اس کا گھر کا سربراہ ہے. سربراہ کیا ہے بھائی؟ سب ایکوئل ہیں سب. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ عورت پر شوہر کے ماں باپ کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے. تو گھروں کو توڑنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی خدمت نہیں بھائی، جیسے وہ ہے ایسے ہی ہے. مطلب یہ کہ کوئی آپس میں کنیکشن ہی ختم. پھر جب ان کے سامنے کہ حضرت مفتی صاحب نے تو یہ فرمایا کہ ابے مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت بولو نہیں. مذہب کو بالکل نکال دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ علماء کی نفی کر رہے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں سب علماء کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان سے بڑے گمراہ ہیں. سمجھتے ہو؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سارے علماء کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. تو وہ کام جو ملحد نہیں کر سکا وہ آپ نے کس کی روشنی میں کر دیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں.
خیر، تو قرآن ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے پروفیسروں کے لیے، اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے جو مرغی کو انڈوں پہ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے کمپیوٹر کا ایک سادہ سا سافٹ ویئر ونڈو 98 تو کتنی سادہ ہو گئی نا. اب کوئی ونڈو 98 استعمال کرتا ہے؟ بولو، کوئی بھی یوز نہیں کرتا. اتنی سادہ سافٹ ویئر جس کا کام صرف یہ تھا کہ ایف کا بٹن دباؤ گے تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا؟ ایف لکھ. بس اس سے زیادہ اس ونڈو میں کچھ نہیں تھا. 2-4 چیزیں اور تھیں. کیلکولیٹر ہوگا، کوئی 3 + 3 کر دیا تو = اس پہ لوگ خوش ہوتے تھے. میرے پاس کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے بھائی، اتنا بڑا. اس میں بٹن دبا کے بیٹھ جاؤ، کافی دیر کے بعد اتنی دیر میں ہمارے انڈوں سے چوزے نکل جاتے تھے جتنی دیر میں ایف لکھ کے آتا تھا. لیکن وہ چھوٹا سا سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. تو یہ زیادہ پیچیدہ سافٹ ویئر ہے جو مرغی کی کھوپڑی میں اللہ نے انسٹال کر دیا. یہ زیادہ بڑا پیچیدہ سافٹ ویئر ہے. تو آئنسٹائن نے یہ کیوں نہیں دیکھا؟ نیوٹن نے یہ دیکھ کے خدا پر ایمان کیوں نہیں؟ اگر لایا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے نہیں پتا نیوٹن خدا پہ ایمان رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق الصم البکم، وہ لوگ ہیں جو حق سے گونگے اور حق سننے سے بہرے ہیں. فہم لا یؤمنون، اور اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے. یعنی جو خدا پہ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ ان کو کیا کہہ رہے؟ یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں. کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے بحث ہو گئی. انہوں نے کہا یہ جو آج کل یہ جو غربت ہے نا، غریبوں کے بچے یہ بیکار ہوتے ہیں. غریب آدمی کو چاہیے اس کے اولاد ہی نہ ہو، کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو چپل نہیں ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ یار نسل ہی روک لو. اس غربت سے بہتر نہیں ہے کہ، یعنی ان کا خیال تھا کہ بچے صرف کس کے ہونے چاہیے؟ امیروں. وہ ذرا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اچھا سلیقہ تمیز وغیرہ وغیرہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نا تربیت کی ڈیفینیشن ہی غلط کر رہے ہو. آپ کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن، تربیت یافتہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اچھے اسکول میں تعلیم ملے، سمجھ رہے، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تھوڑی پڑھی لکھی زبان بولنا جانتا ہو. آپ کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہو غریب کے بچے نہیں ہونے چاہیے. خدا کی نظر میں جو تربیت کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. ایک ٹماٹر بیچنے والا جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صبح و شام ٹماٹر کی صدائیں لگاتا ہے، لیکن ٹماٹر ایمانداری کے ساتھ بیچتا ہے. اس میں ڈنڈی بولو نا، نہیں مان. اللہ کی نظر میں یہ ہدایت یافتہ ہے اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو سب کہیں گے کاش میرا بچہ بھی ایسا ہوتا، جو بڑا عزت دار ہے اور بہت ایجوکیٹڈ اور ڈریسنگ اس کی بڑی خاندانی، اور کبھی امریکہ، کبھی UK، کبھی وہاں کی کمپنیاں بلا رہی ہیں اس کو، کبھی یہاں اس کے سیمینار میں اس کو دعوت دی جا رہی ہے اور ہر جگہ عزت ہو رہی ہے. لیکن جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے وہ اس کے ماموں کی دکان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا. آئی بات سمجھ؟ وہ کہاں ملتے ہیں؟ وہ دوائیں کہاں سے ملیں گے؟ اس کی ماموں کی دکان، میڈیکل اسٹور. تو خدا کی نظر میں تربیت یافتہ یہ ہے یا ٹماٹر والا ہے؟ حالانکہ اس کے تو پاؤں میں چپل نہیں ہے، اس کے تو کپڑے کیا ہیں؟ پھٹے پرانے. فرعون نے جو حضرت موسیٰ کو تانا دیا تھا وہ یہی تو تانا تھا جو آج لبرل لوگ غریبوں کو تانا دے رہے ہیں. فرعون نے پتہ ہے کیا تانا دیا تھا؟ کہ موسیٰ معاذ اللہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. یہ ہمیں سمجھائے گا معاذ اللہ. میں اپنے الفاظ میں فرعون کی سوچ کو ڈیفائن کر رہا ہوں. فرعون نے تو اپنی زبان میں کہا ہوگا نا. قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین. یہ موسیٰ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. هذه الانہار تجری من تحتی، میرے محلات دیکھو، میری ترقی دیکھو، میرا لائف اسٹائل دیکھو. اور یہ موسیٰ، یہ تو مہین قوم کا کمزور غریب مسکین ترین آدمی، موسٹ وانٹڈ، جس پہ قتل کا کیس چل رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. تو فرعون میں ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ فرعون ڈریسنگ دیکھ کے اور گیٹ اپ دیکھ کے اندازہ لگا رہا تھا کہ ہدایت پر کون ہے اور کون گمراہی پر ہے. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہی سوچ رکھتا ہے جو کس کی سوچ ہے؟ فرعون کی سوچ ہے. آپ کے 12 بچے ہوں، رکشا چلائیں، ریڑی لگائیں، حلال کمائیں، خدا کی قسم وہ اس ایک سائنٹسٹ سے کروڑا گنا بہتر ہے جو بے ایمانی کر کے لوگوں کو خدا سے دور کر رہا ہو، جو خدا کا انٹروڈکشن نہ کرتا ہو. اور ایسی ایمانداری بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو گاڈ لیس ہو، جس میں آپ خدا کے تصور کو نکال دیں. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے پڑھے لکھے ایماندار ہوتے ہیں. ایمانداری اگر خدا پہ ایمان کے بغیر ہے، وہ ایمانداری بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. آپ کہہ سکتے ہیں یار نہیں، آج تو لبرل طبقوں میں بہت سے بڑے ایماندار ہیں، بہت جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ایمانداری کے ساتھ علاج کرتے ہیں، جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں ان کی ماموں کے علاوہ بھی مختلف میڈیکل اسٹور پہ وہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ تو بڑے بہت اچھے ہیں. خدا کو مانتے ہیں، خدا اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟
سمجھتے. اگر وہ اپنے آپ کو خدا کا غلام سمجھتے ہیں اور عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں, خدا کو, پھر اچھے ہیں. خدا کو نہیں مانتے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے بدترین مخلوق ہے اللہ کی نظر میں. اللہ یہ نہیں کہا جو سچ بولتے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں یا وہ بدترین مخلوق ہیں بشرطے کے جھوٹ بولتے ہوں, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلا کرائٹیریا اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا کیا ہے, جس نے پیدا کیا اس پر ایمان. سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا, دولت غربت سب برابر, اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی ہمیں دولت کم ملی, کوئی بات نہیں, مرنے کے بعد سب کیا ہے, تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ, بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے, میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر, تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے, کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب, نہ, ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے. نبی نے پوچھا کیوں, کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں, مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, ہم دونوں کیا ہو گئے, برابر. اور رشتہ داری جوڑنا, جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی, تعلیم پہ بھی, مدرسوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ. ہم تو, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو, فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں, ذکر اللہ بتایا, یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ, جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی, ایک جذبہ انسان کا, تو یا یہ پسندیدہ ہے, اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے, یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا, اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا, وہ زیادہ کما لیں گے. تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا, تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا, فلاں کو کیوں نہیں بنایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا, کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے. تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے, اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی, اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں, مرد بھی نیک کام کرتے ہیں, ہم بھی صدقہ کرتی ہیں, مرد بھی صدقہ کرتے ہیں, لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے, وہ جہاد کرتے ہیں, ہم جہاد نہیں کرتی, اور کر نہیں سکتی ہم عورتیں, ہم کیسے, عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی, فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں, یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی, اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت, تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا, اس کو انسان بنایا, عورت بنایا, یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا, ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے, پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا, لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا, اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو
یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں، بلکہ اشکال تو نہیں ہے، اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن۔ غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب، اور مالدار زکوٰۃ دینے والا۔ تو لینے کی کوئی فضیلت ہے، کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، دینے کے تو بہت ثواب ہے نا، تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے، لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں، ثواب تھوڑی مل رہا ہے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، غریب کی آزمائش کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے، مالدار کی کم ہے۔ نا 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 نا، معاملہ الٹا ہے، غریب کی آزمائش کم ہے، مالدار کی آزمائش زیادہ ہے۔ تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں، جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں۔ کمپنیوں میں ہوتا ہے نا، کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر، اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر، تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے۔ آپ کہو گے لو بھائی، مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا، تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے، اس کی تو کم ہے۔ بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو، پھر آپ کو یہ لگے گا، جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل، بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل، پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی، ٹھیک ہے نا، آرام سے ہنسی خوشی زندگی، رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا، مالدار تھا، کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا۔ اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی، نماز پڑھتا تھا، داڑھی رکھ لی میں نے، کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون، وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھی، فون نمبر دیتی تھی، پتے بتاتی تھی، اتنے پیسے اتنے پیسے۔ کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں۔ کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں، میری شادی کرا دو۔ ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے۔ خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا۔ کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا، جہاں پیسہ آیا، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے، تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا۔ تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل، جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے، دولت مند کم ہوں گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا، وہ پہلے ہی بیچارہ، اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے، کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی، 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے، شو مارنا، تکبر، یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں۔ اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ علماء نے منع کیا ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے، اللہ مجھے مال و دولت دے، یہ الفاظ ہی غلط ہے۔ اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے۔ اب وہ اللہ کی مرضی، برکت کا مطلب خیر، رزق آئے خیر بن کے آئے، ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا، برباد ہو گیا۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ، اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا۔ تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے، صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے۔ تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی۔ تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو، کیا کہا ہے شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو۔ آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں۔ دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے، اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے، تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں، 4 لڈو وہاں سے کھا لوں، ادھر سے جلیبی کھا لوں، وہ شہد کی بوتل کھا لوں، میں یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں۔ لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو، اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے، تو لڈو نہیں کھاتے، چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ۔ تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے ہو، دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا ایسے بھی آتی ہے نا، چائے میٹھی پی سکتے ہو، یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض وہ ہوتی میٹھی میٹھی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں اس سے، ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے۔ تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش، ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ نہیں، ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ۔ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو، پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے، کھانا پینا نہیں چھوڑو گے۔
کوئی مذہب اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, ننگ دھڑا ہو جاؤ, ساری خواہشات کو چل دو, تو بھائی وہ مذہب ہی چھوڑ دو, پھر وہ مذہب دین فطرت نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہے جو اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے. خواہشات نہیں چھوڑنی ہے, خواہشات کو لگام دینا ہے. اس لیے تو میں ولاگ بنا بنا کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تصور لوگوں کی کھوپڑی سے نکلے کہ مذہبی آدمی تیرتا ہوا, گھوڑے پہ دوڑتا ہوا, جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہوا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے. یہ کانسیپٹ دماغ سے کیا کرو, ختم کرو. بہت نیگیٹو, ابھی میرا ہرن کا جو شکار کا جو ولاگ کیا نا اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, بہت زیادہ. ابے کیا کر رہے ہو, ابے یہ مولویوں والی حرکتیں ہیں, ابے مولوی کیا ہو گیا بھائی. مولویوں والی حرکتیں کوئی الگ سی نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جائز حرکت ہے وہ سارے مولوی بھی کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جائز ہے یہ تو جائز نہ جہاں نامناسب نہ ہو. بعض جائز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہے. ابھی جیسے میں کینیڈا گیا نا تو انہوں نے میری ہیلی کاپٹر پہ سواری کا انتظام کیا ہوا تھا. جاپان میں گیا, ارشاد بھائی نے گن پوائنٹ پہ ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, ہم نے کہا چلو گھوم کے آ جاتے ہیں. جب کینیڈا گیا انہوں نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کو گھمائیں گے بیان کے بعد ہیلی کاپٹر پہ. مجھے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ یار کیا ہیلی کاپٹر پہ بچوں کی طرح میں شکار, تو ایک شکار جو ہے نا وہ تو ایک خاندانی لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت خاندانی ہوں, لیکن شکار میں دلچسپی ہمیشہ سے کن کو رہی ہے, خاندانی لوگوں کو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تیر اندازی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا, تیر لگاؤ, سیکھو تیر اندازی, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل وہ تیر انداز تھے, ان کا گزر بسر شکار پہ تھا. شکار پیغمبروں نے کیا ہے بھائی. جو ویجیٹیرین ہے ان کو اشکال ہوتا ہے ہائے بیچارہ ہرن. کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹ تھے ہائے بیچارہ ہرن, تو یہ نہیں دیکھ رہے بیچارہ مفتی صاحب پورا افریقہ کا جنگل گیا اور ایک ہرن بھی شکار کر کے نہ لائے, اس پہ ترس نہیں آ رہا, ہرن پہ ترس آ رہا ہے. ہاں ہرن کو مارنا برائے مارنا یہ حرام ہے اسلام میں. آپ اس کو ماریں کس کے لیے, کھانے کے لیے, انسان کے کام آئے گا, پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کھایا کم صدقہ زیادہ کیا, وہ ہرن انسانوں کے کام آیا. بہت سے 2 ہرن تو پورے انہی کو پکڑا دیے جو بیچارے گئے تھے ہمارے ساتھ, وہ تو خوش ہو گئے. تو ایک ہرن قتل ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے. تو اگر مار کے پھینک دیں پھر یہ حرام ہے. یہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جانور کی جان کو ضائع کرو, تبھی ہم حرام جانوروں کا شکار نہیں کرتے, کیونکہ وہ ظلم ہے, کھانا ہے نہیں, اس کو خام خامے کیوں مار رہے ہو. تو ایسے تو ہم بھائی ایک پرندہ مارنا بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جب جانور کا شکار ہم حلال سمجھیں گے جب اس کا فائدہ کس کو ہو, انسانوں کو, انسانوں کا پیٹ بھرے گا. ہم نہیں کھائیں گے تو شیر کھا جائے گا اس کو. کوئی نہ کوئی تو ہرن کو بالآخر کھاتا ہے. جب بڈھا ہو جاتا ہے نا ہرن تو پھر بھاگ بھی نہیں سکتا, تو شیر ہی آ کے کھائے گا. تو شیر سے بہتر نہیں ہے کون کھا لے, جمشید کھا لے, غفار کھا لے, وسیم کھا لے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیا خیال. تو اسلام کے جو بھی جائز چیزیں ہیں ان کو جب آپ ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو وہ انسانیت کا اس میں فائدہ ہی ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر کا میں قصہ سنا رہا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کے بیان کے بعد ہم نے ہیلی کاپٹر کی رائڈ رکھی ہے, بہت زیادہ. پھر میں نے آخر میں کہا یار مجھے لگا تھا بیچاروں نے انتظام کیا ہے, تو میں نے کہا بھائی یہ رائڈ میں نہیں کروں گا, یہ بچوں کے کھیل ہیں, ہوا میں یوں پتنگوں کی طرح ہیلی کاپٹر میں اڑنا, اور میں نے کہا یہ اس میں مجھے دلچسپی بولو نہیں. تو وہ زبردستی کینسل کروائی. یہ میں نے کہا علماء پہ سوٹ بھی نہیں کرتا نا, جہاز میں جا رہے ہیں تو ولاگ بنا رہے ہیں, میں پائلٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں یا میں یوں, یہ تو عجیب سا چھچور پنا سا لگتا ہے. تو جو جائز چیز ہے پائلٹ کے ساتھ, چلو پائلٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہیلی کاپٹر کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کو میں نے سختی سے منع کر دیا. ہاں جو نیاگرا فال ہے وہ قدرت کا ایک شاہکار ہے, وہ تو ہم دیکھیں گے, دیکھنے جائیں گے, انجوائے کریں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے جلائیں گے. کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں بھائی, تمہیں اللہ نے پیسہ دیا تم بھی چلے جاؤ, نہیں دیا تو دعا کرو اللہ دے دے, ہم بھی جا کے چلے ہیں. یہ تو جب ہم دوسروں کو دیکھتے تھے ہم یہی دعا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی دے دے, ہم بھی چکر وکر لگا لیں. نہیں دیا تو کوئی ٹینشن بھی نہیں آتے تھے کہ چلو بچ نہیں ہے تو بیٹھو آرام سے. اور ویسے بھی میں کون سا کینیڈا اپنے خرچے پہ گیا ہوں, مجھے تو اسپانسر کیا تھا, بیانات کے لیے بلایا تھا, ہیلی کاپٹر میں گھمانے کے لیے. یہ تبلیغی دورہ تھا میرا جو بیانات کے لیے تھا. یہ گھمائی پھرائی تو ضمناً غریبی میں چل رہی ہوتی ہے. میرے بیرون ملک دورے تفریحی نہیں ہوتے, تبلیغی دورے ہوتے ہیں. اس تبلیغی دوروں میں بیچ میں وہ لوگ میری خوشی کی خاطر کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور مجھے جو انٹرٹینمنٹ کا جو شوق ہے وہ بڑا اچھے قسم کے شوق الحمدللہ پالے میں. مثال کے طور پر میں جب کینیڈا گیا نا تو نارتھ پول ہم نے سفر کیا ہے, جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے, بالکل دنیا کا آخری کنارہ. میں نے کہا یہ لازمی جائیں گے, اور وہ 3 فلائٹیں, اس کا میں نے بڑا خاندانی ولاگ بنایا ہے, وہ آپ دیکھیے گا, لازمی مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک دنیا کا کنارہ دیکھنے کا کس کو شوق نہیں ہے بھائی, نارتھ کا اینڈ آف دی ورلڈ. ناروے میں بھی ہے, وہاں بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جاؤں گا. خیر, تو اصل بات جو چل رہی تھی میں اسی کی طرف آتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی, دائیں بائیں بہت ہو گئی ہے. تو خواہشات کو کیا کرنا ہے, کنٹرول. حلال اور حرام میں
فرق. تو یہی قرآن کی دعوت ہے کہ انسان جلباز ہے, وہ حلال و حرام میں فرق کیے بغیر, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, بے لگام ہو کر خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جا. جیسے کسی ٹھرکی کو کوئی لڑکی نظر آ جائے نا, کوئی خوبصورت سی لڑکی, بس آج کل نوجوان یہی کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ویسے تو ابھی زندہ ہیں لیکن بوڑھے ہو گئے, ان کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, مجھے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ. کہنے لگے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں میں اپنی کلینک میں یا مطب میں بیٹھا ہوا تھا, اچھا بھلا شادی شدہ تھا, پہلی بیوی بڑی خاندانی شریف شرفا, اس سے بچے بھی, تو یہاں سے کوئی لڑکی خوبصورت سی گزر کے گئی اپنی ماں کے ساتھ, اللہ معاف فرمائے, کسی کو پتہ تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. کہہ رہے ہم میں ایسی ٹھڑک, ہم بھی پیچھے پیچھے نکل لیے. کہہ رہے بڑی خوبصورت سی کوئی جا رہی تھی, بے پردہ سی تھی, بال کھلے ہوئے, بڑی ماڈرن ٹائپ کی. تو کہہ رہے مجھے بڑی اچھی لگی, میں یہیں پر کوئی ماجون کھا کے اللہ معاف فرمائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کہہ رہے مجھے نظر آئی تو ٹھڑک نکل لی, ہم بھی پیچھے. ابے تو آپ کوئی خاندان دیکھو اس کا. کہہ رہے جاتے جاتے میں نے اس کا گھر تلاش کر لیا, بس اٹریکشن روڈ پہ پسند آ گئی, تو میں نے پیغام بھیجا, پیسہ ویسا دیکھ کے انہوں نے شادی کر دی. وہ اتنی بد اخلاق نکلی, کہہ رہے میرا تو سر گنجا ہو گیا اس کی وجہ سے, کبھی منہ سے تمیز سے بات کرتی نہیں, عذاب میں آ گئی ہے زندگی. میں نے کہا حکیم صاحب یہ کون سا طریقہ ہے یار, کوئی روڈ پہ چلتی بھی لڑکی جا رہی ہے, پیچھے نکل لی ہے اس کے. تو یہ ہے خواہشات بے لگام, جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں نکل لیے. ہمارے ایک استاذ کراچی کے کسی علاقے میں تھے, علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا, امام تھے وہ مسجد کے. تو کہنے لگے میں امام تھا, تو وہاں اللہ معاف فرمائے, کہہ رہے وہ خاص علاقہ ہے, بہت ہی عجیب قسم کے وہاں کا کلچر ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں کے بوڑھوں کو دیکھا, کوئی نماز روزہ نہیں, ایسے ٹھرکی بوڑھے, یہ ان کے الفاظ ہیں, ہمارے حدیث کے استاذ تھے وہ. کہتے ہیں ایسے ٹھرکی بوڑھے بیٹھے رہتے تھے تھڑے پہ نا, باہر ہوٹلوں پہ, کوئی کام دھندا نہیں ان کا, بس بیٹھے ہوئے ہیں, چائے چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں ادھر سے کوئی عورت آتی بھی نظر آتی نا, اس کو دیکھتے وہ, اور وہ دیکھتے 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 جب تک گلی کے پار اس کا دوپٹہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا نا, وہ دوپٹہ بھی نظر, وہ پورا سارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہو. کہہ رہے سارا دن یہی کام تھا ان کا, ادھر سے کوئی پھر دیکھا آ رہی ہے تو سارے یوں شروع. تو کہہ رہے میں ان کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں. یہ ہے خواہشات کا بے لگام ہونا. اور بوڑھے ہیں وہ تو پیچھے جا بھی نہیں سکتے نا, وہ حکیم صاحب تو اس وقت جوان تھے, نکل لیے پیچھے, یہ تو جا بھی نہیں سکتے, بس دیکھنے ہی پر ہی ہے, اور کیا کریں گے بےچارے, اتنے بوڑھے ہو گئے, دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو جب انسان میرے بھائی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہے, اس کی زندگی بہت برباد, اپنی خواہشات کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگاتا ہے. اب ان بوڑھوں کا بیچاروں کا کیا, نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا ان کو, نہ نماز میں مزہ آئے گا, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ تہجد میں, نہ تلاوت میں, نہ دعاؤں میں. ان منحوس گناہوں کی وجہ سے اللہ دعاؤں کی لذت چھین لیتے ہیں, ذکر کی لذت چھین لیتے ہیں, تلاوت کی لذت. ہمارے بوڑھے جو مسجدوں میں آتے ہیں, کیسا ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمازوں سے آدھا گھنٹہ پہلے, ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, کتنی ان کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے. اس سے دل چاہتا ہے ان سے دعا کرواؤ, ان سے دم کرواؤ. اور ایک وہ ٹرکی ٹائپ کے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن, کیسی ان کی زندگی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا خلق ان الانسان خلق ہلوا, جلباز ہے, فوراً خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اس بوڑھے کو یہ تو چاہیے تھا نا, جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک, یار نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کیا بولیں گے اس بڑھاپے میں آپ کیا کر رہے ہو, تھوڑا سا نظر کو جھکا لو. لیکن بریکیں کیا ہو گئی ہیں, فیل, بریکیں فیل. نہ عزت کا خیال ہے, اولادوں کا بھی خیال نہیں ہے, اولاد کیا کہے گی, ابا کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو یہ بریکیں فیل. تو اللہ نے کیا فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بریکیں فیل نہیں ہوتی, الا المصلین. میرے بیان میں اکثر تمہید لمبی ہوتی ہے, بیان کا حاصل مختصر. فرمایا ہاں جو نماز کی پابندی کریں, پڑھنا نہیں ہے, کیا کرنا ہے, پابندی. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, خواہشات کو لگام دیتی ہے, کیونکہ فجر میں اٹھنا مشکل کام ہے, وضو کرنا مشکل کام ہے. مشکل کام کر کے انسان اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے, رکوع, سجدہ, تسبیحات, دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے, گندے کاموں سے نفرت. جیسے نمازی کو گندا جسم پسند نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاک صاف رہتا ہے, ایسے گندا عمل سے بھی اس کو کیا ہو جاتی ہے, نفرت. یہاں لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں الٹے الٹے کام کرتے ہوئے, بے حیائی کے کام کرتے ہوئے. اس کا جواب یہ ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیناڈول کی 2 گولی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ کو, میں نے تو اس دن بندہ دیکھا 4 گولیاں کھائیں پھر بھی اس کا درد ٹھیک نہیں ہوا. تو بھائی اس میں پیناڈول کا قصور نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر غلط قسم کے ڈل گئے, یا اس کو درد ہی کوئی الگ ٹائپ کا ہو رہا ہے, یا وہ پیناڈول کھا کے بھی اتنا زیادہ وہ درد والے کام کرتا رہا ہے سر کے درد کے کہ اس کا درد اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کو یوں کہا جائے گا
بھائی یہ اگر پیراڈول نہ کھاتا تو جتنا درد ہو رہا ہے نا اس کا ڈبل ہوتا. تو اسی سے خوب سمجھ لو, قرآن کہہ رہا ہے نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. نمازی آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے. نماز میں یہ طاقت ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے انسان کو, برے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی نمازی برے کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اگر یہ نماز نہ پڑھتا تو یہ برے کام ڈبل کر رہا ہوتا. تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے, یہ ہے ہی اتنا نالائق کہ اس کی نماز نے روکا تو ہے لیکن پورے طور پہ روک نہیں پائی, یا یہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے, ڈرامے کر رہا ہے. نماز پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتا ہے نا, فارمیلٹی پوری کرنا تھوڑی ہوتا ہے. آج کل کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے, اٹھے عادت پڑی ہوئی آئے روبوٹ کی طرح, پنکھوں کا حساب کیا 4 رکعتوں میں. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک امام نے 4 رکعت کے بجائے 3 کے بعد سلام پھیر دیا. ایک آدمی نے کہا 3 پڑھی ہیں آپ نے. امام نے کہا سارے بے وقوف ہیں کیا, کسی نے لقمہ نہیں دیا, تو اکیلا, تجھے کیسے پتا چلا 3 پڑھی ہیں؟ کہہ رہے میں میری 4 دکانیں ہیں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہوتا ہے نا, تو ابھی 3 دکانیں کمپلیٹ ہوئی تھی, آپ نے سلام پھیر دیا. تو یہ والی نماز بے حیائی سے روکے گی انسان کو؟ ہے بھائی, سارے مسائل کس میں چل رہے ہوتے ہیں, پھر ہل اتنا رہے ہوتے ہیں, نہ ظاہری خشوع ہے نہ باطنی خشوع. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نماز میں ہلنے پر اتنا ناراض ہوتے تھے, فرماتے تھے ویسے صحیح کھڑے ہوگا, یہ بالکل آرام سے نا صف میں ایسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوگا, جب اقامت ہو رہی ہے پھر بھی تمیز سے کھڑا ہوگا, نہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے اس کو, نہ کہیں خارش ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ اس کے ساتھ والے کو کچھ خارش وارش ہو رہی ہے, دونوں آرام سے. جیسے ہی نیت باندھی کبھی یہاں کو جا رہا ہے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کبھی یوں شروع ہو جائے گا, کبھی ناک میں انگلیاں گھما گھما کے مطالعہ بھی کر رہا ہے کیا نکلا اس میں, رپورٹ طلب کر رہا ہے کہ یہ رپورٹ آئی بھی ہے کہ یہ ہوائی بس گھمایا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, قرآن تو کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, خشوع و خضوع کے ساتھ. تو خشوع و خضوع میں دل کا خشوع بھی ہے, دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ, اور ظاہری لحاظ سے بھی خشوع و خضوع پیدا کرے انسان, اس کے آداب کا خیال کرے, تو پھر نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, جلد بازی کی عادت ختم کرتی ہے نماز انسان کے اندر سے, وہ پھر خواہشات کو لگام دینا شروع کرتا ہے. الا المصلین, اللہ نے آگے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون, خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز پہ پابندی کرتے ہیں. پابندی کرنا آسان کام نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت مشکل ہے, نماز کے بارے میں اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تو اللہ نے خود مانا ہے پڑھنا مشکل نہیں ہے, پڑھتے رہنا کہ کبھی بھی زندگی میں قضا نہ ہو, یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کی جس کو توفیق مل جائے وہ بہت بڑا کامیاب ہے. ہمارے ایک ہندوستان سے رشتہ دار آئے تھے, ہم جو میری عمر 10-12 سال تھی, تو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنا ہے, یہ میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے, جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے آرام سے, گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار, اس کا مطلب وہ نمازی نہیں. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا, یار نماز میں ٹائم کتنا ہے, قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے, میں کہیں سفر میں جاتا ہوں, پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب, کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, اگر قریب میں مسجد ہے, کیونکہ لوگ جاتے ہیں پنجاب 10 دن کے لیے, جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسافر ہیں. او بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو, مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے, لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا, سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2 گھنٹے, پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں, کہیں جا رہا ہوتا ہوں یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرعن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا, تھوڑی تھوڑی بعد گھڑی دیکھے گا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے ایک رشتہ دار آئے انڈیا سے, میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت, ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے, چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم, کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے, قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے, بعض دفعہ بھول گیا انسان, کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفرید, کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا. یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا
تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے, وہ 70 سال کے جھولے کیا جھولتے, لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا, بار بار بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, بار بار. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی تفریح میں دلچسپی نہیں لے رہے, ان کو تو بس اس سے مغرب کا ٹائم ہو گیا, ظہر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہو گیا, عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی واقعی یہ کیا ہے, واقعی یہ نمازی ہیں. آج کل نمازی لوگ بیمار ہوئے, نمازیں چھوڑ دی, کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے, بار بار کپڑے چینج کرنا بہت ٹینشن ہے. ایکچولی اب دیکھیں کیسے ایسے تو عجیب عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے. جہازوں میں بیٹھے ہیں, پڑے سو رہے ہیں, فجر کا ٹائم گزر گیا, ظہر کا ٹائم. ابے بھائی جہاز ہے, سفر ہے, اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی یہ لیٹے لیٹے تو اس کے لیے ہے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے. جدھر منہ ہے ادھر منہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں نماز. قبلہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا. نفل نماز آپ سنتیں جہاں منہ ہو سفر میں پڑھ سکتے ہیں, سواری پہ, لیکن فرض نماز تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمیں جہاز میں کہاں سے پتا چلے گا. بھائی ایئر ہوسٹس سے پوچھ لو یار. ویسے تو چائے منگوا رہے ہو ایئر ہوسٹس سے, اس وقت شرم نہیں آ رہی, یہ نہیں سوچ رہے کہ نامحرم ہے. کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہو, کھانا منگوا رہے ہو, تو منہ سے پھوٹ لو, پوچھ لو کہ جی قبلہ کس طرف ہے. اکثر ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے, ان کو نیویگیشن ہوتا ہے نا, ان کے پاس سب پتا ہوتا ہے. نہیں تو وہاں ایلڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, بہت کچھ ذرائع ہیں. اگر انسان چاہے نا کہ میری نماز قضا نہ ہو تو بہت سارے طریقے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. بسوں میں بیٹھے ہوں گے مستڈے بنے, پیشاب آ رہا ہوگا تو بس باپ بھی رکوائے گا. نماز قضا ہونے والی ہے, پھر کہتے ہیں یار ایکچولی ہم نے ڈرائیور کو کہا تو اب روک نہیں رہا, تو کیا کریں. بھائی جان ایسے شرافت کا دور ہے ہی نہیں. آپ ایسے رکواؤ جیسے آپ کو بہت زور کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ کہتے کہ ایکچولی اب ڈرائیور روک نہیں رہا تو چلو شلوار ہی ٹھیک ہے فی الحال. ہاں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تو پھر بھی نہ روکے, آپ نے پورا فورس کر لیا, پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو, معاف پھر بھی نہیں ہے, لیکن پھر اس کو نیچے اتر کے لوٹا لو. تو نماز اس طرح سے ہوگی تو میرے بھائی پھر وہ آپ کو برائی سے روکے گی. کوئی کام کنٹینیوسلی پابندی سے کیا جائے. الذین هم علی صلاتہم دائمون. آگے پھر اگلی آیت ہے, اس پر میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا لیکن چلو دوبارہ ہو گیا. تو نماز کی بہت شدید پابندی کی ضرورت ہے. تو انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے بھائی بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو اپنے اندر کچھ تبدیلی. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں, دیندار بننے کا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, آخرت میں فائدہ بعد میں ہے, دنیا جنت بنتی ہے. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے. کس کی؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں, بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے. ان کو خامخواہ کی ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے. آج کل لوگوں کو بغیر ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشنیں ہو رہی ہیں. کوئی ٹینشن کی چیز ہو تو یار کوئی سمجھ میں آتا ہے, خامخواہ کی ٹینشن ہے. بحریہ ٹاؤن پھر اوپر جانا شروع ہو گیا, کاش میں خرید لیتا. ابے تیرا آٹا دال چل رہا ہے میرے بھائی, یہ ٹینشن کی چیز تھوڑی ہے یار. وہ امریکہ نکل گیا, ہم وہیں کے وہیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے مسائل ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو, جب آپ دیندار بن جاؤ گے آپ کا ظرف اتنا بڑا ہوگا, آپ کہو گے مجھے اگر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو مجھ سے زیادہ عیاش دنیا میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ اتنا ملتا نہیں, اس سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے. تو آپ کی ضرورت آپ کے ذہن میں آئی اتنی ہے, مل 10 گنا زیادہ رہے تو بہت زیادہ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے. اور اگر دنیا کو اصل بنا لیا, اللہ کو اسلام کو زندگی سے نکال دیا, تو پھر آپ کی سوچ یہ ہوگی جتنا بھی آگے آنا وہ کیا ہے, کم ہے. اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو, بولے کہ یار وہ بھابھی اس کی وہ دیکھو کیسی ہے, اس کی کیسی ہے, یہ کیا ہے یار. اسی میں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں لوگ, گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو سوچو جن کے پاس جو کما رہے ہیں, جن کو کوئی 40 سالیں عمریں ہو گئی, کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, خوش ہو جاؤ تو میں مل تو گئی نا. تو دنیا کی محبت ہر ٹینشن کی جڑ ہے, اور دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو ہر خوشیوں کی جڑ پیدا ہو گئی, بیس پیدا ہو گئی آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.